ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر ہے اور فی الحال ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کشیدہ صورتحال میں دنیا کے کئی ممالک شدید بے یقینی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر اسلامی دنیا اس جنگ کے اثرات کو گہرائی سے محسوس کر رہی ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق خلیجی اور عرب ممالک کو اب تک اربوں ڈالر کا معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو حالیہ دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 20% اضافہ دیکھا گیا ہے اور اس اضافے کے بعد مہنگائی کی ایک نئی لہر شروع ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس صورتحال کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یقیناً جاری جنگ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا عنصر بھی شامل ہے۔ ایک تنگ مگر انتہائی اہم سمندری راستہ جسے دنیا جانتی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے نام سے۔ ایران نے اس راستے کے حوالے سے سخت وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی ملک اس علاقے میں مداخلت کرے گا تو اس کے نتائج کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ اسی تناؤ کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اچانک بڑھنے لگیں۔ دوستو، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اپنائے ہرمز ہے کیا؟ یہ کہاں واقع ہے؟ اور اس راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کی معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے جزیرہ نما عرب، دنیا کے اہم ترین جغرافیائی علاقوں میں سے ایک۔ اس کے ایک طرف پھیلا ہوا ہے بحیرہ عرب، جو آگے جا کر بحیرہ احمر میں داخل ہوتا ہے اور پھر سوئس نہر کے ذریعے بحیرہ روم سے جا ملتا ہے۔ یہ راستہ صدیوں سے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ جزیرہ نما عرب کی دوسری طرف بحیرہ عرب آگے جا کر داخل ہوتا ہے خلیج عمان میں، اور یہی خلیج آگے جا کر جڑتی ہے خلیج فارس سے۔ ان دونوں خلیجوں کے درمیان پانی کا ایک تنگ راستہ موجود ہے۔ دوستو، اسی کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز۔ یہ راستہ 3 ممالک کے درمیان واقع ہے، ایک طرف ایران اور دوسری طرف عمان اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ اب ایک حیران کن حقیقت سنیں۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق روزانہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل اسی آبنائی سے گزرتا تھا۔ ایک بیرل تقریباً 159 لیٹر کے برابر ہوتا ہے، یعنی اگر حساب لگایا جائے تو روزانہ 3 ارب لیٹر سے زیادہ تیل اسی راستے سے دنیا تک پہنچتا ہے۔ یہ مقدار تقریباً 1300 اولمپک سائز سوئمنگ پولز کے برابر بنتی ہے، یعنی دنیا میں استعمال ہونے والے تیل کا تقریباً 21% حصہ اسی ایک راستے پر منحصر ہے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ دنیا کی توانائی کی شاہراہ ہے۔ دوستو، ہر روز سینکڑوں آئل ٹینکر اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جہاز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے ویری لارج کروڈ کیریئرز اور الٹرا لارج کروڈ کیریئرز۔ یہ جہاز ایک وقت میں 2 ملین بیرل تک تیل لے جا سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی چوڑائی اپنی سب سے تنگ جگہ پر صرف 39 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جہازوں کو یہاں مخصوص شپنگ لینز کے اندر رہ کر گزرنا پڑتا ہے۔ خلیج فارس سے نکلنے والے جہاز ایک منظم نظام کے تحت سفر کرتے ہیں۔ پہلا شپنگ راستہ ایران کے علاقائی پانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہاز 3 ایسے جزیروں کے درمیان سے گزرتے ہیں جو اس وقت ایران کے زیر انتظام ہیں، لیکن ان پر دعویٰ متحدہ عرب امارات بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد سپر ٹینکر آبنائے کے سب سے تنگ حصے سے گزرتے ہوئے عمان کے علاقائی پانیوں میں داخل ہوتے ہیں اور پھر خلیج عمان کے ذریعے کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تیل یورپ کی طرف جاتا ہوگا، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس آبنائی سے گزرنے والا تقریباً 76% تیل جاتا ہے ایشیا کی طرف، اور یہ ممالک سب سے زیادہ تیل حاصل کرنے والے ہیں: چائنا، انڈیا، جاپان، سنگاپور اور ساؤتھ کوریا۔ ایشیا تک پہنچنے کے لیے جہازوں کو اکثر ایک اور اہم راستے سے گزرنا پڑتا ہے جسے کہتے ہیں اسٹریٹ آف مالکا۔ آبنائے ہرمز اتنی تنگ ہے کہ یہاں ہونے والا کوئی بھی واقعہ جہاز رانی کو فوری متاثر کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ عالمی سیاست کا حساس مرکز بن چکا ہے۔ دوستو، چند ماہ پہلے خلیج عمان میں جہازوں پر حملے بھی ہوئے تھے۔ یہ علاقہ آبنائے ہرمز کے دہانے کے قریب واقع ہے۔ ان حملوں کے بعد
दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों ने अपनी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। दुनिया की मईशत बज़ाहिर बहुत बड़ी और ताकतवर नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि कभी कभी पूरी दुनिया की मईशत सिर्फ चंद किलोमीटर चौड़े रास्ते पर मुनहसर होती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ऐसा ही एक रास्ता है। एक तंग सी समुद्री गुजरगाह, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत को हिला सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए आज दुनिया की नजरें इसी मुकाम पर जमी हुई हैं। अगर आपको यह वीडियो मालूमाती लगी तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, क्या आपके ख्याल में दुनिया की मईशत वाकई एक तंग समुद्री रास्ते पर मुनहसर हो सकती है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आने वाले वक्त में आलमी सियासत का सबसे बड़ा मरकज बनने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप दुनिया के ऐसे ही हैरान कुन हक़ाइक़, खुफिया राज और आलमी ताकतों के पसे पर्दा खेल जानना चाहते हैं तो अभी अनफोल्डिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम दुनिया के वो राज सामने लाते हैं जो आमतौर पर खबरों में नहीं बताए जाते।